الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج کا جو آپ کا موضوع ہے، آپ نے معاشرتی مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلے کو چنا، جس میں ہے عورت کو وراثت کے حقوق کیا وہ مل رہے ہیں اور اسلام کے کیا احکام ہیں قرآن و حدیث میں۔ تو قرآن و حدیث میں اس کے بالکل واضح پیغام ہے ناہید، ٹھیک ہے، لیکن ہم 1400 سال پہلے جن احکام کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جو اسلام نے ایک عورت کو حقوق دے دیے، آج ہم لوگ اتنے ماڈرنائز ہو کے ان تمام حقوق کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے چل کے بات ہوگی۔ تو اسلام سے پہلے اگر ہم دور جاہلیت کی بات کریں تو عورت کو حقوق نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ عورت جو ہے وہ ایک کسی جانور سے کم نہیں تھی۔ جیسے جانور کی ایک زندگی ہوتی ہے، جب چاہے اس کو مار دیا، جب چاہے اس کو زندہ رکھ لیا، جب چاہے اس کو بیچ دیا، اس طرح کی عورت زندگی گزار رہی تھی۔ جب ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بیٹے کو وراثت میں اپنی ماں بطور بیوی مل جاتی تھی۔ بالکل بالکل۔ اب دیکھیں کیا عورت کی عزت تھی کہ جس بیٹے کو اس نے جنم دیا اسی بیٹے کے نکاح میں چلی جاتی تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے جہاں پہ زندگی کا حق دیا وہاں پہ عورت کو مقامات بھی عطا کیے، مختلف مقام، ایک ماں ہونے کا مقام، بیوی کی عزت، پھر ایک بہن ہونے کا مقام، ایک جو ہے وہ بیٹی ہونے کا مقام، اور اس کو خود پریکٹیکل پھر کر کے دکھایا گیا۔ خود ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے بیٹی کو وہ عزت دی، آپ نے بیوی کو وہ عزت دی، آپ نے وہ مقام دیا جو کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ رول ماڈل بن جائے گا۔ آج ہم وراثت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جیسا کہ مفتی صاحب نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، حضرت سعد کی بیوہ اور ان کی بیٹیوں کے بارے میں، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، آپ حاضر ہوتی ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں، تو آپ کا مسئلہ سن کے اللہ پاک جو ہے وہ سورہ النساء کی آیات مبارکہ نازل کر دیتا ہے، جہاں پہ واضح طور پہ عورت کے، ایک بیوہ کے، ایک بیٹی کے کون کون سے جو ہیں وراثت میں حقوق ہیں۔ اللہ پاک نے ان حقوق کو صرف ایک عورت کی داد رسی پہ، جب وہ کسی آپ جو ہے حضور کے پاس اپنی داد لے کے آئی ہیں، اپنا مسئلہ بیان کرنے آئی ہیں، تو اللہ پاک نے اس کے دیکھے جواب دے دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے عورت کے لیے خود اللہ پاک۔ اور دیکھیں جہاں پہ جب وہ حصہ ڈیفرینشیٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اب خوبصورتی دیکھیں الفاظ کی کہ مرد کو کون سا حصہ مل رہا ہے، 2 خواتین کے برابر۔ اس کو حصہ بھی جو اللہ پاک ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں وہ بھی عورت کو سامنے رکھ کے، عورت کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر کے، عورت کو مقابلے میں کھڑا کر کے اللہ پاک حصہ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں۔ تو اور اس سے زیادہ ہمیں کون سے رائٹس چاہیے؟ اسلام نے جتنے جو ہیں وہ رائٹس اور جو ہیں وہ خواتین کو دیے ہیں، میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کسی اور مذہب میں اتنے جو ہیں وہ رائٹس کو پڑھا ہو یا دیکھا ہو یا سنا ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے جو حقوق ہیں خواتین کو ملے ہیں، اور سب سے جو حق رائے دہی ہے وہ مغرب 1927 میں 19 کی دہائی میں جا کے عورت کو دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ مذہبی عورت کی آزادی کا جو لوگ شور مچاتے ہیں، تو عورت کو تو آزادی اسلام نے 1400 سال پہلے دے دی۔ آج عورت کون سی آزادی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اور کلیم کر رہی ہے، جبکہ اسلام نے تو ساری آزادی اور وراثت کی۔ آپ تعلیم کی بات کر رہی تھی کہ کسی نے اعلیٰ تعلیم دلوا دی بیٹی کو، تو یہ تو اس کے حقوق میں ہے، یہ تو ایک بیٹی کا حق ہے کہ آپ اس کو اچھی، بالکل ہے، اسلام نے بیٹی کو جو ہے ایک بیٹی کو وہ یہ حق دیا ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دلوائی جائے، اس کو اچھا پہنایا جائے، اس کو بیٹوں کے مقابلے میں پیار دیا جائے، بلکہ پہلے بیٹی کو پیار کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں تو پہلے بیٹی کو پیار کرنے کا حکم ہے، بعد میں بیٹے کو پیار کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو تعلیم ہے یہ تو ترکے میں آ ہی نہیں سکتا۔ پھر جو آپ جہیز دیتے ہیں وہ بھی ایک گفٹ کی مد میں آ جاتا ہے، وہ بھی ایک حکم ہے کہ ضرورت کی چیزیں، خیر ہم نے اس کو اب وہ بہت زیادہ ہم لوگ فارمیلٹی میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جو وراثت ہے اس میں بھی اگر ہم اسلامی تعلیمات کو، ان احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت آسانی والدین کے لیے اس میں بھی ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ اور جہاں جہاں پہ نا ہم نے دین کو اپنی آسانی کے لیے گھڑ لیا ہے، جہاں پہ ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے ہم فوراً وہاں پہ اسلام کے احکام جو ہے نا فوراً سے وہاں پہ نازل، ہم وہاں پہ جو ہے وہ پھر مفتی بھی بن جاتے ہیں، ہم وہاں پہ اسکالر بھی بن جاتے ہیں، ہم سب کچھ بن جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ہماری مرضی کی چیز نہیں ہوتی تو وہاں پہ جو ہے ہم پھر وہ اس دور جاہلیت میں واپس چلے جاتے ہیں جو آج سے 1400 سال قبل تھا۔
تو یہ اس میں سب سے جو بڑی پیش رفت ہے، جیسا کہ میں خود تائید کروں گی قبلہ ایاز صاحب کی، کہ اس چیز کو ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے. خواتین کو پتہ ہونا چاہیے، ایک عورت کو، ایک بیٹی کو، کہ آیا کہ اس کے رائٹس ہیں کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسلام نے تو عورت کو معاشی، آئلی، خاندانی اور سیاسی اور مطلب اتنے زیادہ حقوق دیے، معاشی پھر معاشرتی اتنے زیادہ حقوق دیے ہیں کہ عورت کو خود پتہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر مردوں کو کہاں سے پتہ ہوگا کہ عورت کے یہ حقوق ہیں. جب عورت ہی خود جو ہے وہ اپنے حقوق سے آگاہ نہیں ہے تو ایک مرد کو وہ کوشش بھی نہیں کرے گا کہ میں ایک حقوق جو ہیں وہ ان کے وہ دیکھ سکوں. اور پھر لیکن اب ہم جو ہیں وہ ایک محاورہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں، ہم سوسائٹی کو پھر اس پیمانے میں بھی نہیں کر سکتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دیتے ہیں، بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ جو اپنی بہنوں کو حصہ خود سے دیتے ہیں بغیر ان کی ڈیمانڈ کیے. تعداد بہت کم ہے. ہم لوگ جو ہے پھر وہ میجورٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمیں اوورآل نظر نہیں آتی ہے بے شک معاشرے صحیح ہے، بے شک سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ اس کی طرف آپ توجہ دیں. اس میں آپ کا جو ہے الیکٹرانک میڈیا، جیسے ہم کشمالہ پہلے ذکر کر رہی تھی کہ قانون کے حوالے سے کہ 10 سال سزا ہو سکتی ہے یا اس کے بعد 5 سال کی سزا، تو کم از کم وہ کہہ دیں کہ لازمی اس معاملے میں ہو سکتی ہے اگر آپ جائیداد سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی خاتون کو، بہن کو یا بیٹی کو اس معاملے میں. تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اس حوالے سے؟ کیا احکامات ہیں؟ کیا وہاں پر بھی کوئی سزا مقرر کی گئی ہے؟ جب قرآن میں حکم آ گیا، ٹھیک ہے، تو حکم تب آتا ہے جب کوئی چیز آپ پہ فرض قرار دے دی جاتی ہے. جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے ہم پہ. اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ فرض ہے ہم پہ، حج فرض ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. ہم صاحب نصاب ہیں، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے واضح اور کھلے احکامات ہیں، اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے. اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے. حقوق العباد وہ حقوق ہیں جس کو صرف بندہ معاف کر سکتا ہے. اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہینڈز اپ کر دیں گے بھی میں تو معاف نہیں کر سکتا. جاؤ اس بندے کے پاس، اس بیوی کے پاس، اس بیٹی کے پاس، اس بہن کے پاس جس کا حصہ تم نے جبرن اور زبردستی جو ہے وہ غضب کیا تھا. اب وہ جب تک تمہیں معاف نہیں کرے گی تو پھر اللہ بھی دیکھیں ناہید، ہم جو ہے نا اس پہ اویئرنیس پہ زیادہ جو ہے وہ زور دے سکتے ہیں. آج یہاں پہ ہم 4 جو ہے وہ نفوس بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ 4 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سے سٹارٹ کیوں لیں؟ ہم میں سے سٹارٹ کیوں نہ لیں؟ ٹھیک ہے. جب تک ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ سے سٹارٹ نہیں لے گا تب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں آج آپ نے یہ انیشیٹو لیا، آپ نے ایک شو کو جو ہے وہ نام دیا خواتین میں وراثت، جو ہے وراثت کے جو حقوق ہیں اسلام میں خواتین کے، آپ نے یہ سٹارٹ لیا. اسی طرح ہر کوئی سٹارٹ لے. ہمارے ساتھ جو ہے اس میں بات کریں، اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس میں جو ہے وہ خواتین کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے اور مرد حضرات کو. ابھی مفتی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ مرد حضرات کو بھی لازمی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ نہیں دوں گا تو گناہگار ہو جاؤں گا. میں خدا کو کیا، ہم نے آج نہیں تو کل، ہم نے تو چلے ہی جانا ہے نا یہاں سے. کوئی یہاں پہ تو کوئی بالکل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے صدیوں کے لیے تو آیا نہیں ہے. آج نہیں تو کل سب نے جانا ہے. تو یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے. ٹھیک ہے. خالی ہاتھ جانا ہے. تو یہ ہے کہ بس اویئرنیس کی ہے. ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور سوشل میڈیا، ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. ٹھیک ہے. لیکن رورل ایریاز میں چونکہ یہ رجحان زیادہ ہے کہ اگر عورت کلیم، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے نزدیک تو یہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ بالکل سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب عورت کے اندر سے یہ سوچنے کی حس ہی ختم کر دی کہ تمہارا تو میکا گھر ختم ہو جائے گا. تمہارے بھائی تمہارے جنازے کو کندھا نہیں دیں گے تم حصہ اگر لے لو گی. تو وہ اگر باپ دیتا بھی ہے تو وہ بیٹی پھر زبردستی اس کو واپس کر رہی ہوتی ہے کہ میرا میکا گھر بچ جائے. یہ ہم جاہلیت کے اس مقام پہ آ کے جو ہے نا، ہم اس مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے نا. ہم تو بالکل جو ہے وہ جاہلیت سے بھی پیچھے جا چکے ہیں جو کہ ہمارے جو ہے وہ اللہ معاف کرے حالات جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور ہم آگے اسپیشل جہاں پہ جا رہے ہیں. پھر آپ نے جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے فرمایا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ خواتین کے حقوق کے لمبردار بنے ہوئے ہیں، خواتین کے رائٹس، خواتین کے حقوق، خواتین کی آزادی، لیکن جب وہ ان کے وہ نجی مسائل دیکھے جائیں، ان کے معاملات دیکھے جائیں تو وہ وہی جو ہیں وہ اسی کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کا اسلام لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو پسند کرتے ہیں اور اسی
یہ کہوں گی کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم سب پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنے دین کو اسٹڈی کریں. ہم نے جو جس دین کا کلمہ پڑھا، ہم جس دین کے پیروکار ہیں، اس کی اسٹڈی ہم پہ مسٹ ہے. اور میں تو جب خواتین کے حقوق پڑھتی ہوں تو مجھے تو وہ اپنے دین سے اور زیادہ پیار ہو جاتا ہے کہ اتنے زیادہ حقوق ہمیں ہمارے اسلام نے دیے، میرے اللہ اور میرے رسول نے. میں تو اپنے آزاد کو سوچتی ہوں، مجھے اتنے رائٹس دیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عورت کا مقام دیکھے کتنا بلند ہے کہ وہ عورت کو جو ہے وہ اتنے زیادہ رائٹس دے رہا ہے. جس کو وہ کسی سے پیار ہوتا ہے تو کوئی اس کو رائٹ دیتا ہے نا. تو یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم جو ہے اپنے دین کو اسٹڈی کریں اور اس کی پھر اویئرنیس